السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، میں امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم نورانی قاعدے کا 31واں سبق شروع کرنے جا رہے ہیں۔ امید ہے آپ نے سابقہ سب اسباق اچھی طرح ان کو سنا بھی ہوگا اور ان کو یاد بھی کیا ہوگا۔ آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل حرف قرآن اکیڈمی پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور ہمارے چینل کو، ہماری ویڈیوز کو شیئر بھی ضرور کیجئے۔ تو آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لم یا زبر لئی، سین زبر سا، لیسا، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے ہر ایک لفظ کو دیکھنا ہے، حرف کو دیکھنا ہے کہ وہ حرف کون سی تختی کا ہے۔ سابقہ اسباق میں آپ کو ہم سب کچھ پڑھا چکے ہیں، حرکات والی تختی، تنوین والی تختی، اور حرکات والی تختی میں ہم نے بتایا تھا کہ اس کو کھینچ کے نہیں پڑھا جاتا، اور لین والی تختی کو بھی کھینچ کے نہیں پڑھا جاتا۔ اور لین والی تختی کی ہم نے یہ پہچان بتائی تھی کہ واو سے پہلے واو ساکن، اس سے پہلے زبر ہو، یا ساکن اس سے پہلے زبر ہو، تو اس صورت میں وہ لین والی تختی شمار ہوگی۔ یہاں پر بھی اسی طرح لام یا زبر لئی، یا ساکن اس سے پہلے زبر ہے تو یا لین ہے، اس کو ہم کھینچ کے نہیں پڑھیں گے بلکہ یوں پڑھیں گے، لام یا زبر لئی، سین زبر سا، لیسا۔ تو سین کو بھی ہم نہیں کھینچیں گے، اس لیے کہ سین حرکات والی تختی میں سے ہے اور حرکات والی تختی کو لمبا کر کے نہیں پڑھا جاتا۔ لم یا زبر لئی، سین زبر سا، لیسا۔ میم الف زبر ما، لم دو زبر لن، مالن، ٹھیک ہے۔ الف مدہ، اس سے پہلے زبر ہے، اس سے پہلے زبر ہے، الف ساکن اس سے پہلے زبر ہے تو الف مدہ ہے، تو یہاں پر الف کو ہم کھینچ کے پڑھیں گے۔ لام دو زبر لن، یہ بھی تنوین والی تختی میں سے ہے، یہاں پر ہم اس پر غنہ کریں گے۔ مالن، نون الف زبر نا، را دو زبر رن، نارن، ٹھیک ہے۔ الف ساکن اس سے پہلے زبر، الف مدہ اور را پر تنوین، ٹھیک ہے، را پر ہم غنہ کریں گے۔ اور نارن، الف میم الف مد زبر ما، حمزہ دو زر ان، ما ان، ٹھیک ہے، یہاں پر بھی الف مدہ ہے، اس سے پہلے زبر ہے، حمزہ دو زر ان، یہاں پر غنہ کریں گے، ما ان۔ وا یا زبر وئی، لم دو پیش لن، ویلن، ٹھیک ہے، یا ساکن اس سے پہلے زبر ہے، یا لین، تو اس کو ہم یا کو ہم لمبا کر کے نہیں پڑھیں گے، ویلن۔ یا وا زبر یو، میم دو زر من، یومن، واو ساکن، واو سے پہلے زبر، واو لین، ٹھیک ہے، اس کو بھی ہم کھینچ کے نہیں لمبا کر کے نہیں پڑھیں گے، یومن۔ یا زبر یا، را زبر را، یا را، ہا الٹا پیش ہو، یا را ہو، یا حرکات والی تختی میں سے ہے اور را بھی حرکات والی تختی میں سے ہے، دونوں کو ہم نہیں کھینچیں گے۔ اور ہا یہ کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش والی تختی میں سے ہے، اس کو ہم لمبا کر کے پڑھیں گے، یا را ہو۔ ہا الف زبر ہا، سین زیر سی، حاسی، دال دو زر دن، حاسدن، ٹھیک ہے۔ ہم نے ہا کو اس لیے کھینچا ہے کیونکہ ہا کے بعد الف ہے، الف سے پہلے زبر، ٹھیک ہے، حاسدن۔ ہا الف زبر ہا، فا زیر فی، حافی، ٹھیک ہے، الف سے پہلے زبر، الف مدہ، فا زیر فی، یہ متحرک ہے، حرکات والی تختی میں سے، فا کو ہم نہیں کھینچیں گے۔ ضا دو پہ ظن، یہاں پر یہ تنوین والی تختی میں سے ہے، اس پر ہم غنہ کریں گے، حافظن۔ دافقن، دال الف زبر دا، فا زیر فی، دافی، قف دو زر قن، دافقن، قف پر غنہ ہوگا، فا نہیں کھینچیں گے اس کو۔ شین الف زبر شا، حاضر ہی، شاہی، دال دو زر دن، شاہدن۔ عین الف زبر عا، با زر بی، عابی، دال دو پیش دن، عابدن۔ عین الف زبر، الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ، با
با کے نیچے زیر ہے، با حرکت والی تختی میں سے ہے، اور دال، دال کے اوپر تنوین ہے، اس پر ہم غنہ کریں گے۔ عابد، عین الف مد زبر عا، حمزہ زیر ای، عائی، لام دو زبر لن، عائلن، ٹھیک ہے۔ حمزہ کو ہم نہیں کھینچیں گے کیونکہ حمزہ کے نیچے زیر ہے، حمزہ کے نیچے زیر ہے، حمزہ گویا کہ حرکات والے تختی میں سے ہے۔ عائلن، غین الزبر غا، سین زیر سی، غاسی، قاف دو زر قن، غاسقن، غین الف زبر غا، یہ مدہ والی تختی میں سے ہے، سین زیر سی یہ حرکات والی تختی میں سے ہے، اس کو ہم نہیں کھینچیں گے۔ قاف دو زر قن یہ تنوین والی تختی میں سے ہے، اس پر ہم غنہ کریں گے۔ بالکل ہی آسان لفظوں میں آپ کو ہم سمجھا رہے ہیں تاکہ آپ صحیح طرح اچھے طریقے سے قرآن حکیم سیکھنے والے بن جائیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم آپ کو ایک ایک تختی کا تعارف اس لیے کروا رہے ہیں کیونکہ پہلے ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ کون سی تختی میں سے حرف ہوگا تو آپ اس کو کھینچیں گے، کون سی تختی میں سے ہوگا تو آپ اس کو نہیں کھینچیں گے۔ اس لیے ہم آپ کو ہر ایک لفظ کے بارے میں آگاہ کر رہے ہیں کہ یہ کون سی تختی میں سے ہے۔ نون الزبر نا، یہ آپ خود سوچیں کون سی تختی میں سے ہے۔ یہ نون الزبر نا، نون واپش نو، نون یازر نی، پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ نون الف زبر نا یہ مدہ والی تختی میں سے ہے، ظاہر ہے کہ ہم اس کو کھینچیں گے، لمبا کریں گے۔ نون سوازر سقی یہ حرکات والی تختی میں سے ہے، ہم اس کو نہیں کھینچیں گے۔ را دو زر رن یہ تنوین والی تختی میں سے ہے، ہم اس پر غنہ کریں گے۔ ناسقرن، وال زبر وا، لم زر لی، والی، دال دو زر دن، والدن، الف مدہ لام کے نیچے زیر ہے، یہ حرکات والی تختی میں سے ہے، اور دال دو زر دن یہ تنوین والی تختی میں سے ہے، بالکل ہی آسان ہے۔ حمزہ زبر آ، عین واپش عو، آعو، ذال پہ ذو، اعوذ، نہ حمزہ کو ہم کھینچیں گے نہ ذال کو کھینچیں گے کیونکہ یہ دونوں حرکات والی تختی میں سے ہیں، اس لیے ان دونوں کو نہیں کھینچیں گے، بلکہ درمیان میں عین واپش عو ہم اس کو کھینچیں گے، اس لیے کہ یہاں پر واو مدہ ہے، واو سے پہلے پیش ہے، واو سے پہلے پیش ہے۔ اعوذ، حمزہ زبر آ، کاف یا زر کی، آکی، دال پیش دو، اکیدو، یہاں پر بھی ہم نہ حمزہ کو کھینچیں گے نہ دال کو کھینچیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ دونوں حرکات والی تختی میں سے ہیں۔ کاف یا زر کی اس کو ہم لمبا کریں گے کیونکہ یہ مدہ والی تختی میں سے ہے، کیونکہ یا مدہ ہے، یا سے پہلے زیر ہے۔ یا زبر یا، خا زبر خا، یا خا، فا پیش فو، یا خوفو، یہاں پر بھی اسی طرح ہے۔ یا زبر یا، دال کھڑی زبر دا، یا دا، ہا پیش ہو، یا دا ہو، یہاں پر بھی اسی طرح ہے کہ پہلا اور آخری حرف یہ حرکات والی تختی میں سے ہے، ہم اس کو لمبا نہیں کریں گے، دال کو ہم لمبا کر کے پڑھیں گے کیونکہ دال کے اوپر کھڑی زبر ہے، ٹھیک ہے۔ یا پیش یو، قاف الزبر قا، یو قا، لم پیش لو، یو قالو، ٹھیک ہے، یہاں پر بھی اسی طرح ہے، پہلے اور آخری حرف کو ہم کھینچیں گے کیونکہ یہ دونوں حرکات والی تختی میں سے ہیں۔ قاف الزبر پہلے اور آخری حرف کو ہم نہیں کھینچیں گے اس لیے کہ وہ حرکات والی تختی میں سے ہیں، اور درمیان والے حرف کو ہم کھینچیں گے الف کو کیونکہ وہ الف مدہ ہے، الف مدہ ہے، الف سے پہلے زبر ہے۔ تا پشتو، را زبر را، را کھڑی زبر را، تو را، با دو زبر بن، تو را بن، یہاں پر را کو ہم کھینچیں گے کیونکہ را کھڑی زبر والی تختی میں سے ہے، کھڑی زیر الٹا پیش والی تختی میں سے ہے، تا کو ہم نہیں کھینچیں گے کیونکہ وہ حرکات والی تختی میں سے ہے۔ با دو زبر بن یہ تنوین والی تختی میں سے ہے، اس کو ہم غنہ کر کے پڑھیں گے، ترابن، ترابن۔ حاضر ہی، سین الزبر سا، حسا، ہا کو ہم نہیں کھینچیں گے، حسا، با دو زبر بن، حسابن، سین پہ سو، با الف زبر با، صبا، تا دو زبر تن، صباتن، سین زیر سی، را الزبر را، سیرا، جیم دو زبر جن، سراجن، سین زبر سا، لام کھڑ زبر لا،
سلا، میم دو پشمن، سلامن، یہاں پر بھی سین کو نہیں کھینچیں گے کیونکہ یہ حرکات والی تختی میں سے ہے، لام کو کھینچیں گے کیونکہ کھڑی زبر والی تختی میں سے ہے، میم پر غنہ کریں گے کیونکہ وہ تنوین والی تختی میں سے ہے۔ شین زیر شی، دال زبر دا، شیدا، دال دو زبر دن، شیدادن، دال کو ہم کھینچیں گے اور آخری دال پر ہم غنہ کریں گے، شین حرکات والی تختی میں سے ہے۔ شین زبر شا، را زبر را، شرا، با دو زبر بن، شرابن، صا زبر سقا، و الف زبر و، سقوا، با دو زبر بن، صوابن، ٹھیک ہے، صوابن، صاد کو نہیں کھینچیں گے، واو کو ہم لمبا کریں گے، وا الف زبر وا، الف سے پہلے زبر ہے الف مدہ، ٹھیک ہے، با دو زبر بن، یہاں پر یہ تنوین والی تختی میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ سوچ کے پڑھیں گے تو آپ کو یہ سب کچھ آسان لگے گا اور آپ کو اچھی طرح سے سب کچھ آ جائے گا، آپ کو اچھی طرح سب کچھ آ جائے گا۔ تو میرے خیال میں آپ نے اگر پہلے اسباق سنے تھے تو یہ سبق آپ کے لیے بالکل ہی آسان تھا، اگر نہیں سنے تھے تو یہاں پر آپ کی مکمل طور پر رہنمائی کر دی گئی ہے تاکہ آپ کو اچھی طرح سے سبق سمجھ آ جائے، ٹھیک ہے۔ آج کا الحمدللہ 31واں سبق بھی مکمل ہو چکا ہے، اور ہماری ویڈیو کو آگے شیئر بھی لازمی کیجیے تاکہ آپ کی طرح کوئی اور بھی ہماری ویڈیوز کو دیکھنے والا بن جائے اور قرآن حکیم سیکھنے والا بن جائے۔ انشاءاللہ کل ہم اگلا سبق پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔